نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت رکھنے والے وہ بھی ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم اپنا مال اور کنبہ قربان کر کے اپنے رسول کو دیکھ لیتے، یعنی میں تو موجود نہ ہوں گا مگر انہیں مجھ سے اس قدر محبت ہوگی کہ صرف میرے دیکھنے کے لیے اپنا سارا مال اور گھر بار کنبہ قبیلہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے نہ بولیں گے اور جب تک انسان کے کوڑوں کا اگلا حصہ اور جوتی کا تسمہ اس سے ہم کلام نہ ہوں گے اور جب تک اس کی ران اسے یہ نہ بتائے گی کہ تیرے پیچھے تیرے گھر والوں نے یہ کام کیا ہے، یعنی قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہو جانا ہے۔ صرف مال ہی کام دے گا۔ حضرت مقدام بن مدی کبر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ صرف دیندار و درہم ہی نفع دیں گے۔ صاحب علامات اس ارشاد کی تشریح میں یعنی اس زمانے میں حلال کما کر ہی دین محفوظ رکھ سکیں گے اور حلال کمائی ہی انہیں حرام سے بچائے گی، مطلب یہ کہ دین میں اتنے کمزور ہوں گے کہ اگر حلال نہ ملے تو تکلیف اور بھوک برداشت کر کے حرام سے نہ بچیں گے بلکہ حرام مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس حلال مال ہوگا تو اسے حرام سے بچائے گا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں نیک لوگوں کے ماحول میں مال کو ناپسند کیا جاتا تھا، لیکن آج مال مومن کی ڈھال ہے۔ اگر مال نہ ہو تو یہ مالدار ہمارا رومال بنا لے۔ آدمی جس طرح رومال میل صاف کر کے ڈال دیتے ہیں، اسی طرح تنگست عالم کو مالدار ذلیل سمجھنے لگے۔ پھر فرمایا کہ جس کے پاس مال ہو اسے چاہیے کہ مناسب طریقے پر خرچ کرے اور بے فکری سے نہ اڑائے، کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ اگر حاجت پیش آئے گی تو سب سے پہلے دین کو برباد کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اپنے اندر سے ستونوں کی طرح سونے چاندی کے لمبے لمبے ٹکڑے اگل دے گی، جس کی وجہ سے مال بے قیمت ہو جائے گا اور قاتل آ کر کہے گا کہ اس کی وجہ سے میں نے کسی کی جان لی، اور مال کی وجہ سے رشتہ داری توڑنے والا کہے گا کہ اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا، یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہ لیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ فرات نہر کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس کو قبضے کے لیے لوگ جنگ کریں گے، جس کے نتیجے میں 99% انسان مر جائیں گے، جس میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ شاید میں ہی بچ جاؤں۔ ایک روایت میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت کی جاتی ہے کہ فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، جو شخص وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے